السلام علیکم ناظرین، ایسے اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم حضرات، اس وقت ہم تمام نے قرآن مبارکہ کی ایک آیت کریمہ سنی. اس آیت کریمہ کے اندر حضرت انسان کے لیے مقصد زندگی کو بیان فرمایا کہ انسان کو یہاں اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا، اس زندگی دینے کا مقصد کیا ہے، مقصد زندگی بتایا. مقصد زندگی کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. تو مقصد جو ہوا وہ عبادت ہے، عبادت. اللہ رب العزت نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور یوں فرمایا کہ انسان جب عبادت کرے گا تو عبادت کرنے سے صرف آخرت بنے گی ایسا نہیں، آخرت کے ساتھ ساتھ اس کو لامحدود ثواب ملے گا. اور اتنا ثواب ملے گا کہ کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے، گنتی کرنے والے کے جو آلات ہوتے ہیں وہ آلات فیل ہو جائے، اتنا ثواب انسانوں کو ملے گا. یوں فرمایا کہ سبحان اللہ، چھوٹا سا الفاظ ہے سبحان اللہ، لیکن انسان جو ہے، انسان کی عبادت کے اندر اس کو شامل کر لے وے تو کتنا ثواب ملے گا اس کو. یوں فرمایا کہ سبحان اللہ تملأ المیزان. سبحان اللہ جو ہے ترازو کو بھر دے گا. ترازو جو آتا ہے وزن کرنے کا، یہ سبحان اللہ جو ہے ترازو کو بھر دے گا. ہے معمولی لیکن وزن کتنا کہ ترازو کو بھر دے گا. اسی طریقے سے یوں فرمایا کہ ہم صبح شام اٹھتے وقت کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. یہ معمولی کلمہ ہے، ہم نے اس کو معمولی سمجھا ہے، لیکن وزن کے اعتبار سے کتنا وزنی اور کتنا انسان کو ثواب ملتا ہے اس کلمے کے اوپر. یوں فرمایا کہ قیامت کے دن ایک انسان کی نیکیاں تولی جائے گی، ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جائے گی، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ملے گی. کوئی نیکی جب نہیں ملے گی تو اس کو ایسا ہو جائے گا کہ اب میں جہنم میں جانے والا ہوں. اب فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ سے، باری تعالیٰ اب اس کے پاس تو کوئی نیکی ہے ہی نہیں، اس کو جہنم کا راستہ بتا دے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فرشتوں ذرا تلاش کرو، غور سے دیکھو اس کے پاس کوئی چیز مل جاوے تو یوں فرمایا کہ اس کے پاس زندگی میں ایک مرتبہ صرف لا الہ الا اللہ کہا ہوا تھا. تو کہا کہ اس کے پاس صرف ایک ہی نیکی ہے، لا الہ الا اللہ کہا ہے اس نے زندگی کے اندر. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جاؤ اس کو بھی تلوا لو. جب یہ تلوانے کے لیے جا رہا تھا تو دماغ کے اندر یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ تلوانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ چھوٹا سا پرزہ ہے، چھوٹا سا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ کیا کام دے گا؟ میں نے تو بڑے بڑے گناہ کیے ہیں. لیکن جو جا رہا ہے اللہ کا حکم تھا، جب تلوانے کے لیے جب وہاں پر پہنچے اور وہ میزان کے اندر ترازو کے اندر رکھا تو یوں فرمایا کہ ایک طرف اس کے گناہ تھے اور ایک طرف یہ لا الہ الا اللہ والا کلمہ کی پرچی رکھی ہوئی تھی. تو گناہوں کے مقابلے میں لا الہ الا اللہ والا جو کلمہ جو تھا، کلمہ کا جو ترازو تھا وہ جھک گیا. اس لیے یوں فرمایا کہ لا الہ الا اللہ جو کہنا ہے وہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے قیمتی ہے.
اور دنیا کا دار و مدار اسی کے اوپر ہے. جب تک اس روئے زمین کے اوپر ایک بھی انسان اللہ اللہ کہنے والا رہے گا وہاں تک قیامت نہیں آ سکتی. اب یہ جو ہے انسان عبادت کر رہا ہے اللہ رب العزت کی، تو عبادت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایسی چیزوں کو شامل کر لیا کہ انسان عبادت کر رہا ہے، اس کے ساتھ میں اس کے لواحقات ہے، اس سے جو ملی جلی چیزیں ہیں اس کو بھی ثواب کے اندر شامل کر لیا. کس طرح؟ یہ فرمایا کہ انسان نماز کے لیے آ رہا ہے، گھر سے وضو کر کے آ رہا ہے، تو نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے لیکن چل کے آ رہا ہے، تو چلتے آنے کو بھی چل کر آنے کو ثواب بتایا. یہ فرمایا کہ جو گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آئے گا تو ایک ایک قدم کے اوپر اس کو ایک نیکی ملے گی. اس لیے کتابوں کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام جب اپنے گھر سے نکلتے تھے تو چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے تاکہ ہمارا ثواب بڑھ جاوے. اب یہ مسجد کے اندر آیا اور مسجد کے اندر آیا اور آ کر بیٹھ گیا. اب اس نے نماز شروع نہیں کیا، آیا ہے نماز کی نیت سے لیکن مسجد کے اندر بیٹھ گیا تو کیا ہوگا؟ اس کو مسجد کے اندر بیٹھنے کا بھی ثواب ملے گا کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے. تو یوں فرمایا کہ انتظار الصلاۃ صلاۃ، نماز کے انتظار کے اندر بیٹھنا بھی نماز کے حکم میں ہے. تو انسان جو ہے آ گیا جلدی، نماز پڑھنے سے پہلے بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت نے اجر کے اندر شامل کر لیا اور ثواب کے اندر شامل کر لیا. لیکن اللہ رب العزت کیسی عبادت چاہتے ہیں؟ اللہ رب العزت اچھی عبادت ہم سے چاہتے ہیں کہ اچھی طریقے سے عبادت ہم کریں، مکمل عبادت کرے، کامل عبادت کرے. یوں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العزت نے موت و حیات کو پیدا فرمایا اور یوں فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. اچھے عمل کو اللہ رب العزت نے پسند کیا، اچھے عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے. اور یوں فرمایا کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اگر ہم اس کو شوق سے دل جمعی کے ساتھ کریں گے تو عبادت کرنے کی بھی ہمیں مزہ آئے گی. جیسے بعض موقع دنیا کے اندر ایسے آتے ہیں کہ مثال کے طور پر کہ انسان کسی جگہ کے اوپر کھانے کے لیے گیا ہوا ہے کسی پارٹی کے اندر، اور کھانے کو بھی 15-20 منٹ باقی ہے، کھانے کی تیاری ہو رہی ہے، تو بھوک لگی ہوئی ہے اور کھانے کی جگہ کے اوپر وہاں کرسیاں لگی ہوئی ہے، ابھی آدھے گھنٹے کے بعد کھانا شروع ہونے والا ہے، لیکن بھوک لگی ہوئی ہے. وہاں پر وہ کھانے کے ہال کے اندر، شادی خانے کے اندر بیٹھنے کی اس کو مزہ آتی ہے، اس لیے کہ بھوک لگی ہے تو وہاں مزہ آتی ہے. کوئی اس کو بولے کہ بھائی باہر تھوڑی دیر چلو، تھوڑی دیر باہر بیٹھ لے، بولے نہیں ابھی بھوک لگی ہے، یہاں کھانا جلدی سے آ جاوے تو ذرا کھا لوں، تو کھانے بیٹھنے کے اندر بھی اس کو مزہ آئے گی. اس لیے یوں فرمایا کہ آدمی اگر شوق سے عبادت کرے گا تو اس کو عبادت کے اندر مزہ آئے گی، پھر وہ نماز میں اذان کا انتظار نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ میرے اوپر یہ فریضہ ہے، اللہ رب العزت نے نماز کو میرے اوپر فرض کیا ہے. تو یہ آدمی جو ہے اذان کا انتظار نہیں کرے گا، فوراً جو ہے روانہ ہو جائے گا گھر سے اور مسجد کے اندر آئے گا. اور جو اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے عبادت کرے گا تو گھر میں بیٹھا رہے گا، ایران توران کی باتیں کرے گا، اذان کا انتظار کرے گا، لیکن جلدی سے مسجد کے اندر نہیں آئے گا، اذان ہوگی تب جاؤں گا، اذان ہوگی تب جاؤں گا. لیکن ایک بار عبادت کا شوق ہوگا تو وہ اذان کا انتظار کیے بغیر فوراً مسجد کے اندر آ جائے گا. اب مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو مسجد کے اندر بیٹھ کر جو عبادت کرنے کی اس کو مزہ آئے گی. اس لیے کہ آدمی جب مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو یوں فرمایا کہ مسجد کے اندر آتے ہی اعتکاف کی نیت کر لے. اب بیٹھا ہوا ہے، اعتکاف کی نیت کی ہوئی ہے، جب تک باہر نہیں نکلے گا، آیا ہے نماز پڑھنے کے لیے لیکن ثواب لے کر جا رہا ہے اعتکاف کا. تو دل جمعی کے ساتھ اگر یہ کام کرے گا، عبادت کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ انسان کو اللہ رب العزت نے اجر اتنا اجر دیا کہ اس کے ساتھ ملنے جلنے والی چیز جو ہے اس کو بھی ثواب قرار دیا. آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ. اب ہم اور آپ، ہمارے پاس پیسے ہیں، روپیے، ہم روپیے گن رہے ہیں،
रुपये गिनने का कोई सवाब नहीं मिलता। लेकिन आदमी ज़कात निकाल रहा है रमज़ान के महीने के अंदर, तो रुपये गिन रहा है ज़कात के, तो उस रुपये गिनने के अंदर भी सवाब। कितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करीम है कि रुपये गिनने के अंदर भी सवाब। आदमी हज या उम्रा के लिए जा रहा है, अल्लाह के घर के दीदार के लिए जा रहा है, तो हज या उम्रा करना वो तो इबादत है, लेकिन यहाँ से सफ़र करके जा रहा है, तो ये सफ़र करके जा रहा है, उस सफ़र का भी इसको सवाब मिलेगा। क्यों कि सफ़र के अंदर मुशक्क़तें पड़ेगी। सफ़र जो है, सफ़र के बारे में फरमाया सफ़र की तातुम मिनन नार, सफ़र जो है जहन्नम के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। तो आदमी जो सफ़र करेगा उसका भी उसको सवाब मिलेगा, और उसमें जो मुशक्क़तें और तकलीफ़ें होगी उसको भी सवाब मिलेगा। उसके बरखिलाफ़ आदमी जो है यही सफ़र किसी नाजायज़ काम के लिए करे, कोई गुनाह के लिए करे, तो क्या होगा, सवाब नहीं मिलेगा बल्कि गुनाह होगा। और यही चीज़ आदमी खुदा को राज़ी करने के लिए करे तो दर्जा और बढ़ जाएगा, तकाज़े के अंदर शामिल हो जाएगा कि अल्लाह का ये तकाज़ा है, अल्लाह का हुक्म मैं पूरा कर रहा हूँ, इसलिए उसको और सवाब ज़्यादा मिलेगा। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी मटन नहीं खाता है, तो उसको कोई पूछे कि भाई तुम मटन क्यों नहीं खाते हो, बोले मेरी तबीयत के ख़िलाफ़ है इसलिए मैं मटन नहीं खाता। और उसने जो है अपनी तबीयत के ख़िलाफ़ था इसलिए मटन खाना छोड़ दिया। लेकिन वही चीज़ जो है आदमी किसी इबादत के लिए जा रहा है, घर में मेहमान आए हुए हैं और मस्जिद में जाने का तकाज़ा है, अभी मस्जिद में जाना है तो मेहमानों को बिठाया कि भाई आप बैठो, मैं ज़रा नमाज़ पढ़ के आ जाऊं। तो तबीयत तो चाह रही है कि मेहमानों के पास बैठूं, लेकिन जो है अल्लाह के मुनादी ने पुकारा है, अल्लाहु अकबर कहकर पुकारा है, तो वो आदमी जब आएगा तो उसके ऊपर उसको और ज़्यादा सवाब मिलेगा, इसलिए कि अपने तकाज़े को कुर्बान करके ये मस्जिद के अंदर आ रहा है। तो तकाज़े को कुर्बान करके आना, उसका सवाब और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम जो करते हैं वो जितनी खुशी के साथ करनी चाहिए इतनी खुशी के साथ नहीं करते, इसके बिना पर हमारे यहाँ पर माहौल नहीं बनता। हमारे यहाँ पर कितनी मेहनतें होती है, कितने गश्त होते हैं, कितनी मुलाकातें होती है, कितनी 3 दिन की तरतीबें मुलाकातें होती है, लेकिन जब जुमा का दिन आता है तो उसके बाद वही कहाँ गए थे, कहीं नहीं, क्या लाए, कुछ नहीं, ऐसा माहौल होता है। गुज़िश्ता जुमा के अंदर कितने नमाजी थे, बोले इतने ही। आज अगले जुमा के अंदर देखेंगे तो इतने नमाजी रहेंगे। इसलिए कि मेहनत करने का जो मेहनत हम कर रहे हैं, दिल जमी के साथ अपने तकाज़े को दबाकर जो मेहनत करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, सरसरी तौर पर मेहनत कर रहे हैं। इसलिए जो है हमारा काम आगे नहीं बढ़ रहा है। हमारे तकाज़े को दबाएंगे, जैसे हमने मटन खाने को इसलिए छोड़ दिया, तबीयत नहीं चाह रही है, लेकिन गश्त के अंदर भी हमारी तबीयत नहीं चाह रही, फिर भी हम आएंगे तो उस गश्त के अंदर में और ज़्यादा मज़ा आएगा। और जब तकाज़े को दबाएंगे तो अल्लाह ताला माहौल को बनाएंगे। माहौल बनाने के लिए तकाज़े को कुर्बानी देना ज़रूरी है। तो बताओ इस वक्त कौन कितने वक्त के लिए तैयार है, कौन कितना तकाज़ा के ऊपर चलने के लिए तैयार है, बताओ।